اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی میں ہی چلنے کا سلیقہ رکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں روایت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج 13واں روزہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ عام دنوں سے بھی، عام جمعوں سے بھی زیادہ پٹا ہوا سا آج کا دن لگ رہا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کی جو برکتیں اور عظمتیں مسلمانوں کو لینی چاہیے، مسلمان انہیں لینے میں اور سمیٹنے میں ناکام ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی حالات اور جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں یا آتی ہیں، وہ خود ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اور بہت ساری غلطیوں کو اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کے بیان آنا کہ مسلمان اپنے گھروں میں جمعہ پڑھ لیں، مسلمان جمعہ کا ٹائم چینج کر لیں، ٹال دیں، یا رمضان میں 4 جمعے آتے ہیں، اگر 3 جمعے پڑھ لیے اور ایک چھوڑ دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس طرح کے بیان غیر مسلموں کی طرف سے آنا یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اپنی غلطی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنی مسجدوں میں چل پھر کر دیکھیں، اگر ہم مسلمانوں کی گھنی آبادیوں میں جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کا سروے کریں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ غنڈہ گردی مسلمان مسجدوں کے اندر کر رہا ہے، سب سے زیادہ۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ابھی ہاپوڑ کی ہی بات ہے، ہاپوڑ کی کسی مسجد کی بات ہے، کسی محلے کی، اور امام صاحب ہمارے جاننے والے ہیں۔ اتنا پریشان کیا تراویح میں، اتنا پریشان کیا کہ امام صاحب کو کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑا کہ امامت رکھیے ایک طرف، حلق میں سے ہاتھ دے کے زبان نکال لوں گا۔ امام صاحب کو یہ کہنا پڑا۔ اتنی بے ادبی اور اتنی بے حرمتی مسلمان مسجدوں کی موجودہ دور میں کر رہا ہے۔ اگر مسجد میں بچے آ رہے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو لا رہے ہیں، تو ہمیں اتنی تمیز نہیں کہ ہم خود بھی ان کے ساتھ آئیں۔ میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ مسجدوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ مسجدوں میں نہیں ہوتے، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے بچے نہیں ہوتے، یعنی ان کے بچے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، یا تو ماں باپ مسجد میں نہیں ہیں یا بچے نہیں ہیں۔ جو ماں باپ ہیں مسجد میں ان کے بچے سڑکوں پہ ہیں، اور جو بچے مسجدوں میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان بچوں کے ماں باپ کاروبار میں، بستروں میں، یہاں وہاں، چائے کی دکانوں پہ، پان کی دکانوں پر اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بے حرمتی مسلمان جس چیز کی کر رہا ہے آج کے زمانے میں وہ قرآن کریم ہے اور مسجدیں اور مذہب اسلام۔ یعنی کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کی توہین سب سے زیادہ جو کر رہا ہے اس کا نام ہے مسلمان۔ ابھی میں کہیں افطار پارٹی میں بیٹھا ہوا تھا، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، محلے کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میری برابر میں جو بے روزے دار بیٹھا تھا افطار پارٹی میں مسلمان، اس کا یہ کہنا تھا کہ یار مسلمانوں کے اوپر بہت برے حالات آ رہے ہیں، یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور یہ جو دیش ہے مسلمانوں کے یہ بول نہیں رہے بالکل بھی، اب کیا کریں۔ یعنی ساری برائیوں کا ٹھیکرا ہم دوسروں کے سر پھوڑتے ہیں۔ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، ہم انہیں بالکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہم انہیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں جو بات چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہلک الناس، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگ تباہ ہو گئے، مسلمان نہیں رہا، مسلمان شرابی ہو گیا، مسلمان جواری ہو گیا۔ یعنی ہم سب کے بارے میں تو ایسا کہیں گے، مگر ہم خود کیسے ہیں اس پر ہم کبھی بھی غور و فکر نہیں کرتے۔
تو قرآن کریم کی اور اللہ کے نبی کی باتیں بالکل سچی ہیں، برحق ہیں، غلط نہیں ہیں۔ جب مسجدوں کا بیجا اور غلط استعمال ہوگا تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم نہیں پلٹے، اگر تم نہیں سدھرے، اگر تم نے اپنے اندر سے برائیوں کو ختم نہیں کیا تو یستبدل کا مطلب ہے بدلنا، چینج کرنا، ایک کی جگہ دوسری چیز کو لانا، اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ قومن غیرکم، ایسی قوم غیرکم جو تم سے الگ ہوگی، ثم لا یکونوا امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ بالکل الگ ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں مگر اللہ تعالیٰ مسجدوں کو جن لوگوں کے ہنٹر سے اور جن لوگوں کی سختی سے بھروانا چاہتا ہے وہ ہماری نظروں میں کافر اور غیر مسلم ہیں۔ ہمارے ملک کے، ہمارے اس دیش کے وہ لوگ جو ہمارے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، ان کی بیان بازیوں کی وجہ سے مسلمان مسجدوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ آپ چاروں طرف پورے علاقے کا، پورے راجیہ کا سروے کرو، مسلمان مسجدوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ مسجدوں میں جانا چاہ رہا ہے کہ ہم تو جمعہ مسجد میں ہی پڑھیں گے، اور حالات کیا ہیں کہ ہم تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے، پڑھنے جاؤ گے تو پریشانی آئے گی۔ ابھی میں صبح ایک مضمون پڑھ رہا تھا موبائل میں، شہری میں۔ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہوتا ہے، خاص طور سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، چاہے مسجد میں ہم موبائل چلائیں، چاہے مسجد کے باہر چلائیں، ہمارے سامنے ہر وقت یا تو قرآن کریم پڑھنا ہوتا ہے یا کچھ دعائیں موبائل میں ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہے، یا یہاں کی وہاں کی کچھ باتیں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو میں شہری میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ بات آ رہی تھی، اس کے اندر یہ بات آئی کہ اگر تم راستے میں آ رہے ہو آج کے دن، آج ہولی ہے، اگر تم راستے میں آ رہے ہو اور کوئی تمہیں غصہ دلائے، تم پر رنگ ڈالے، کچھ بھی کرے، تمہیں بھڑکنا نہیں ہے۔ یا تو تم یہ کہہ دو کہ ہم بزدل ہیں، یا تو ہم بزدل ہیں، یا ہم مصلحت کے تحت چپ ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی بات، میں تو بزدل ہی کہوں گا، مصلحت کچھ نہیں ہے۔ مصلحت وہاں ہوتی ہے جہاں مسلمان مضبوط ہوں، بدلہ لینے کی ہمت ہو، پھر خاموش ہوں، اسے مصلحت کہتے ہیں۔ ہم مصلحت کے تحت نہیں چل رہے ہیں، ہم ہیں بزدل مسلمان، تو ہم بزدل ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کو ہم مانتے ہیں اور سچ میں بزدل ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لو کہ اگر تمہارے اوپر کوئی رنگ ڈال دے، کچھ کر دے، تو رنگ ڈالنے سے تم ایسا نہیں ہے کہ تم غیر مسلم ہو گئے، تم کافر ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی رنگ ڈال رہا ہے تو برداشت کر لو، ورنہ تمہارے بعد تمہارے پریوار کا کیا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تمہیں اٹھا کے بند کر دیا جائے گا، تمہارے بعد تمہارے پریوار کو کون دیکھے گا؟ کوئی بھی سنگٹھن ہو، مسلمانوں کی کوئی سی بھی جماعت ہو، کچھ بھی ہو، کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کے چکر میں آ کر اپنی زندگی برباد بالکل بھی مت کرو۔ میں تو صاف صاف یہ بات آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رنگ ڈلنے سے تم ناپاک نہیں ہوگے۔ اگر رنگ ناپاک نہیں ہے، اگر رنگ میں ناپاکی نہیں ہے تو آپ ناپاک نہیں ہوگے رنگ ڈلنے سے، یہ بات سمجھ لو۔ لیکن ہاں، اگر تم نے اس کے اوپر غصہ دکھلایا، تم نے اس کا ایکشن کا ریئیکشن کیا، پھر اس ریئیکشن کا جو ریئیکشن ہوگا وہ تمہاری پوری زندگی تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے یا تو جمعہ پڑھنے جب آپ آ ہی گئے، اب جب آپ واپس جاؤ گے، ویسے ایک بات میں بتلا دوں ہاپوڑ کے بارے میں، کہ ہاپوڑ کا جو پرشاسن ہے وہ ہمیشہ سے، جب سے میں نے یہاں پہ آنکھیں کھولی ہاپوڑ میں 1992 سے، میں نے یہاں کے پرشاسن کو بڑا اچھا دیکھا۔ 1992 میں جب یہاں دنگے ہوئے، جب بھی یہاں بڑا امن رہا دوسری جگہوں کے مقابلے، حالانکہ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ میں گھٹنوں کے بل چلتا تھا، مجھے کچھ یاد ہے۔ جب کریم پورے میں پی ایس سی والوں نے مسلمانوں کو مرغا بنا بنا کے مارا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، محمدی مسجد کے باہر، لیکن مجھے یاد ہے۔ لیکن یہاں کا جو پرشاسن ہے وہ ہمیشہ سے بڑا اچھا رہا، یہاں کا پرشاسن۔
यहाँ झगड़े कहीं भी हो यहाँ नहीं होते। यहाँ के मुसलमान भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, और यहाँ का पुलिस प्रशासन और सारे अधिकारी, अल्लाह का शुक्र है कि हापुड़ को अच्छे दिए जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। हो सकता है कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसका मुझे जितना मुझे पता है मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर इसका कुछ उल्टा हो तो आप जानते होंगे। मुझे जितना पता है मैं इतना बोल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ के प्रशासन को हमने हमेशा अच्छा पाया, और अल्लाह करे कि इसी तरह से सब लोग यहाँ पर भाईचारे की तरह ज़िंदगी गुजारें। लेकिन एक बात समझ लो, हम मुसलमान हैं, ये जो ज़माना चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, ये ऐसा ज़माना चल रहा है। कल भी यहाँ हम बात कर रहे थे कि किसी भी नेता या किसी भी अधिकारी या किसी के भी चक्कर में न पड़े। ये मत समझो कि वो हमारा है, बात समझ लो, हमारा कोई नहीं है। मुसलमानों का इस ज़माने में, इस वक्त में कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, बस। मुसलमानों का सिर्फ खुदा है, बस। खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा मुसलमानों का दुनिया में कोई नहीं है। ये बात समझ लो, बिल्कुल ये बात लिख लो कि कोई नहीं है हमारा सिर्फ खुदा है। जब हमारा खुदा है, जब हमारा अल्लाह है, बस, तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि हम अल्लाह को अपना बना लें, बस ये काम करना है। लेकिन मौलवी साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, तुम्हारी बात सर माथे, मगर पतनाला वहीं गिरेगा जहाँ गिरना। पंचों की बात सर माथे, पंचों ने जो कहा सही बात है, मगर हमें करना वही है जो हमारे मन में आएगा। 20वां रोज़ा होने के बाद आप हमें ढूंढते रहना, हम मिलेंगे आपको ईद पे, और ईद के बाद ढूंढना, हम मिलेंगे आपको बकरीद पे, बकरीद के बाद ढूंढना, हम मिलेंगे आपको शबे बरात में, रात में, और फिर ढूंढोगे तो हम मिलेंगे रमज़ान के शुरू में। कभी कभी आपसे हमारी जुमे को मुलाकात हो जाया करेगी। तो मौलवी साहब आप कितने ही बयान कर लो, कितने ही समझा लो, हमें तो जो करना है हम तो वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में अल्लाह को अपना बनाना है, बस। अगर अल्लाह को अपना बनाने में हम कामयाब हो गए तो ये बात समझ लो कि दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान करीम में भी है, अल्लाह के नबी की हदीसों में भी है, आप पढ़ते भी हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है और वो बहुत अच्छा काम बनाने वाला है। निअमल मौला, बहुत अच्छा मौला है, दोस्त है। व निअमन नसीर, बहुत अच्छा मददगार है। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मौला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। अगर हमने अल्लाह को अपना बना लिया तो पूरी दुनिया हमारी ग़ुलाम बन जाएगी। हदीसों के अंदर है, कुरान के अंदर है, जगह जगह लिखा है, इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, कि दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई और तुम्हें दुनिया के लिए बनाया गया। यहाँ इतने सारे नमाजी बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके बच्चे कहाँ हैं? जितने भी नमाजी हैं, या मोहल्ले वाले हों, या बाग मोहल्ले वाले हों, या कोठी गेट से आए हों, या ग्रीन वैली गार्डन के पीछे से हों, या स्टेट बैंक के पीछे से, यहाँ जितने भी नमाजी हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? ये आपसे सवाल है। हाँ, भाई इदरीस के बच्चे एजेंटी वाली मस्जिद में, मगर बाकी लोगों के बच्चे सड़कों पे, मोबाइल में, घरों में, यारों के साथ, दोस्तों के साथ। हमारे बच्चे कहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे कहाँ रह रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है अपने बारे में। चलो हमारी तो गुजर गई, हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में हमारा क्या प्लान है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? हाँ या ना? कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ हम अपने बच्चे को अधिकारी बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, कुछ लोगों ने सोचा। मगर ज़्यादातर लोगों की सोच क्या है? मैं बिरयानी बेच रहा हूँ, कल को इसे भी बिरयानी पे लगा लूँगा, 1 से 2 भले। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कल को इसे भी लगा लूँगा, कुछ दिन कंडक्टर ही करेगा, फिर अपनी सीट पर बिठा दूँगा। मैं फुला काम कर रहा हूँ, कल को इसे भी वहीं लगा लूँगा। अपने बच्चों के बारे में हमारा क्या प्लान है, ये हमें सोचना पड़ेगा। मुसलमानों की बहुत बड़ी कमी ये है। रात में कहीं बैठा हुआ था, परसों रात जहाँ बैठा था और कल रात जहाँ बैठा था, ईशा की नमाज के बाद रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे, दोनों जगह यही बात आई कि हापुड़ में मुसलमानों का कोई स्कूल नहीं है, होना चाहिए, ये बात आई। मैंने उन्हें एक बात बतलाई कि
کہ اگر مسلمان اسکول کے لیے کھڑے ہوں گے یا تو وہ کھڑے ہوں گے جن کے پیٹ خالی ہیں، پہلے اپنے پیٹ بھریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، ان کی ٹانگ مسلمان کھینچیں گے، کھا گئے۔ دوسری بات یہ ہو گئی، نہ تو وہ خود کچھ کریں گے تو انہیں کرنے نہیں دیا جائے گا۔ دو بات تو یہ۔ تیسری اور آخری بات، مسلمانوں کی جو سوچ ہے کہ مسلمان پیڑ لگاتے ہی اگلے دن پھل کھانا چاہتا ہے، مسلمان پیڑ لگاتے ہی اگلے دن پھل کھانا چاہتا ہے۔ آج میں نے آم کا پیڑ لگایا، پھل مجھے کل ہی چاہیے، میرے پوتے، میرے پڑ پوتے اس کا پھل کھائیں۔ مسلمان عام طور سے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن عام طور سے یہ سوچ ہے کہ اگر پیڑ میں لگاؤں تو پھل بھی میں ہی کھاؤں اس کا، میرے بچے یا میرے پوتے پڑ پوتے اس کا پھل کھائیں۔ اس طرف عام طور سے ذہن نہیں ہے۔ عام طور سے جو لفظ بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% تو ایسا نہیں ہے، مگر زیادہ تر ایسا ہے کہ زیادہ تر پھل کھانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھو کہ آج جو ایس پی صاحب ہوں کہیں بھی پورے ہندوستان میں، یا ڈی ایم صاحب ہوں، یا کسی بھی اونچے پد پر بیٹھے ہوئے ہمارے جو باعزت ادھیکاری ہیں، ان کے بارے میں سوچو کہ انہیں یہاں تک جو لایا گیا، یا وہ اتنی محنت کر کے یہاں تک جو پہنچے، 2 سال 10-20 دن کی محنت سے، یا لمبے زمانے تک 20-22-25 سال تک محنت کرنے کے بعد یہاں پہنچے، یہ سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا۔ آدمی کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے ایک لمبی محنت کرتا ہے، اور لمبی محنت کرنے کے بعد اسے ترقی ملتی ہے۔ ہم نے تو کتابوں کے اندر یہ پڑھا، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو محنت کرتا ہے، جسے بلندیوں کی طلب ہو۔ اور جسے ترقی نہیں کرنی، جسے بلندیوں پر نہیں پہنچنا، وہ بھی راتوں کو جاگتا ہے موجودہ زمانے میں، مگر کس کام میں؟ موبائل چلانے میں، یاری دوستی کرنے میں، کبھی وہاں چکن کھا لیا، کبھی وہاں چکن کھا لیا۔ یعنی ہمارے پیش نظر، ہماری نظروں میں جو بات ہے، مسلمانوں کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ہاپوڑ شہر کے اندر بھی، اس پورے ہاپوڑ شہر کے اندر کیا مسلمانوں نے کوئی لائبریری بنائی؟ ہاپوڑ کے مسلمانوں نے نہیں۔ ہاپوڑ کے لوگوں نے مل کر کوئی بڑا کام کیا مسلمانوں کے لیے؟ نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے لوگ رکھتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہاپوڑ میں مسلمان بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی لائبریری کا، کسی کالج کا، کسی اسکول کا، جہاں بنیادی تعلیم ہو، جہاں نچلے استر پر بہت مضبوط تعلیم ہو، ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں، پرسوں بھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، پرسوں رات کسی اسپتال میں، وہاں بات چل رہی تھی کہ آج جان بوجھ کر ہمارے بچوں کا اسکولوں میں آخری ایگزام رکھا گیا، یعنی آخری دن جان بوجھ کر بلایا گیا اور ان کے رنگ لگایا گیا۔ یہ شکایت بالکل غلط ہے، بالکل بھی شکایت مت کرو، شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی پر الزام لگانے کا یا کسی کے خلاف کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ میں نے تو ہاپوڑ شہر کے اندر یہ دیکھا ابھی کچھ دن پہلے، کسی نے بھی اسکول بنانے کی کوشش کی، کسی نے بھی، تو وہی اٹھا جس کا پیٹ خالی تھا، وہی اٹھا۔ بھرے ہوئے پیٹ کے لوگ تو بہت کم کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں آج کل سوچ ہی نہیں رہے کہ مسلمان غریب بچوں کے لیے بھی تعلیمی اعتبار سے کچھ نظام ہونا چاہیے۔ اس طرف بالکل بھی دھیان نہیں ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتلا رہا ہوں، یہ بات آپ سن رہے ہیں، سنیں گے، پلہ جھاڑ لیں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، کیونکہ ان 15-16 سالوں میں، مجھے 16واں سال چل رہا ہے، ان 16 سالوں میں کتنی مرتبہ جمعہ آیا اور آپ نے بیان سنا، مگر کتنے بیانوں پر آپ نے عمل کیا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ چلو اسکول کالج کی بات تو اونچے لیول کی ہو گئی، میں جو بات آپ کو بتلا رہا ہوں ان باتوں پر آپ کتنا عمل کرتے ہیں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اب سے تقریباً 8-9 سال پہلے میں یہاں سڑک پہ کھڑا ہوا تھا،
एक टेम्पो वाला आया, आने के बाद मुझसे कहने लगा मुफ्ती साहब आपका बहुत बड़ा एहसान है, ये है वो। मैं कहने लगा भैया कौन हो, क्या बात है? वो कहने लगा मैंने आपका बयान सुना था, बीवी के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मेरे घर में पहले बहुत झगड़े होते थे, मैंने आपके बयान पर अमल किया तो आज मेरा घर जन्नत का नमूना बना हुआ है। मुझे एक आदमी तो ऐसा मिला जिसने कहा कि हाँ मैंने अमल किया। आप भी अमल करते हो या नहीं? अगर नहीं तो करना चाहिए, और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो बातें बतलाई जा रही हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें, बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हमारी मस्जिद में यहाँ भी जब तरावी होती है तो बच्चे शोर करते हैं पीछे। सबसे ज़्यादा परेशानी जिसे होती है और होनी चाहिए वो होते हैं इमाम साहब, क्योंकि इमाम साहब को तरावी की रकात भी ध्यान रखनी है, इमाम साहब को कुरान करीम भी ध्यान रखना है, गलती ना आ जाए। इमाम साहब को ये भी ध्यान रखना कहाँ से छोड़ा, कहाँ से शुरू करना है, कितनी रकातें होगी, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होता। तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इमाम साहब को। लेकिन अगर इमाम साहब ही परेशानी महसूस न करें, इमाम साहब खुश हों कि हाँ बच्चे आ रहे हैं, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने अपने बच्चों को मस्जिदों में लाएं। क्योंकि ये जो बच्चे, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हमारी उम्र 35 साल, 40 साल, 50, 60 साल हो गई। आने वाले 20-30 सालों में हम तो दुनिया में नहीं रहेंगे, आने वाले 20-30-40 सालों में हम तो दुनिया से चले जाएंगे। मगर उस वक्त के जो नमाजी हैं, जो आज के बच्चे हैं, वो उस वक्त के नमाजी होंगे जिन्हें हम मस्जिदों में लाना ज़रूरी नहीं समझ रहे। जब हम उन्हें मस्जिदों में नहीं ला रहे हैं तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, 20-25 सालों में हमारी मस्जिदें नमाजियों से इसी तरह से खाली होंगी। ये तो रमज़ान की बरकतें हैं कि फजर की नमाज में इतने सारे नमाजी नज़र आ रहे हैं, लेकिन रमज़ान के महीने के बाद आप देखना वही ऐलान निकलेंगे, गुमशुदा नमाजियों की तलाश। कुछ नमाजी थे जो रमज़ान में हमें मिल गए थे, लेकिन रमज़ान का चाँद दिखते ही, ईद का चाँद दिखते ही वो सारे के सारे गायब हो गए। हमें उनकी तलाश है, अगर कहीं मिले तो मस्जिदों में पहुंचा दें। वही ऐलान लगेंगे, वही ऐलान मोबाइलों पर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ईद का चाँद देखते ही सब के सब गायब हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी आखिरत की तैयारी भी करनी है और अपने बच्चों को कामयाब करने की तरफ भी हमें ध्यान करना चाहिए। लोग ये कहते हैं हमारे बारे में कि मौलवी साहब तो बस दीन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि दीन भी हासिल करो, दुनिया भी हासिल करो, तुम्हारे दोनों हाथ में कामयाबी होनी चाहिए। सिर्फ दीन पर चलोगे तो दुनिया कैसे कमाओगे, दुनिया में कैसे रहोगे, और सिर्फ दुनिया पर चलोगे तो आखिरत में कैसे कामयाब होगे। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। दोनों ही चीज़ें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। मैं मौलवी हूँ, मुफ्ती हूँ, लेकिन मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को दोनों ही पढ़ाई पढ़ाऊँ, दोनों ही तालीम सिखाऊँ। मैं इस बात की कोशिश करता हूँ और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि ज़्यादातर मौलवियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में, ऊंचे ऊंचे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ज़्यादातर मौलवियों के बच्चे। आप दूर मत जाएं, आप हापुड़ शहर में मौलवियों से मिलें, उनसे मालूम करें कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो मौलवियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी तो पढ़ाओ, अपने बच्चों को ऊंची तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम सिखाओ, उन्हें अपने से अच्छा पढ़ाओ। मेरे वालिद मोहतरम एक आलिम दीन थे, मौलाना थे, क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्दों में थे। ये जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ क़ारी तैयब साहब के शागिर्दों में, जब ये बात मैं किसी मौलवी के सामने कहता हूँ तो वो कहता अच्छा इतने बड़े आलिम थे। मुफ्ती महमूद बुलंदशहरी जो दारुल उलूम देवबंद में बड़े मुफ्ती हैं, वो मेरे वालिद साहब के जूनियर साथियों में से थे। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम मुझसे कहते थे कि बेटा मैं तो मौलवी रह गया घर के हालात की वजह से, मगर मैं तुझे मुफ्ती बनाऊंगा, मुझसे कहते थे वो। तो मुझे उनकी बातें याद आती हैं आज कि हाँ, बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, मुझसे अच्छा बने। बाप को ये कोशिश करनी चाहिए ताकि बाप का सर फख्र से ऊंचा हो, नीचा ना हो। हमें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। अपने बच्चों पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने बच्चों को दीनी एतबार से अपने इमामों के हवाले करो। मैं घंटा नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आज पाबंद नहीं हूँ, आप भी पाबंद नहीं हैं। आज मैंने बयान भी नहीं देखा, आज मेरे जहन में यह था कि जो दिमाग में आएगा वो आपको बतला दूंगा। घंटा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं देख रहा हूँ घंटा, लेकिन हाँ निगाह पड़ रही है सामने घंटा, तो बार बार निगाह पड़ती है, आदत है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है
کہ ہم اپنے بچوں کا 30 سال کے بعد 20 سال کے بعد انہیں بننا کیا ہے اس پہ دھیان دیں. یہ میرے دل کا درد بھی ہو سکتا ہے. یہ میں اپنے دل کی ایک آواز آپ کو سنا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی فکر کرو. اور ایک بات بتلا دوں میں آپ کو, آخر میں ایک بات بتلا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ مسجدوں میں امام رکھ رہے ہو, آپ کی مسجدوں میں امام ہیں, مگر زیادہ تر اماموں کی شکایت, اور بلکہ اماموں کی نہیں لوگوں کی شکایت کہوں گا میں, زیادہ تر شکایت یہ کہ امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. 11-12 بجے اٹھیں گے, ناشتہ کریں گے, اس کے بعد اپنا ظہر کے لیے اٹھے, کھانا کھایا, پھر سو گئے, عصر بعد تھوڑا ٹہلنے چلے گئے, مغرب بعد موقع لگا بچوں کو پڑھا دیا, موقع نہیں لگا تو پھر لیٹ گئے, عشاء بعد پھر سو گئے. انہیں سونے کیوں دیتا ہوں؟ مجھے شکایت آپ سے ہے کہ آپ انہیں سونے کیوں دے رہے ہو اپنے اماموں کو؟ اگر امام صاحب کی تنخواہ تمہارے یہاں 15,000 ہے تو اسے 20,000 روپے دو, کام لو, پورا کام لو کہ ہمارے بچوں کو کچھ پڑھاؤ, ہمارے بچوں کو کچھ بناؤ. بلکہ آپ یقین کرنا, آپ میری بات کا یقین کرنا, میں نے کئی بار یہاں کوشش کی کہ میں یہاں بڑے لوگوں کا, جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, ان کا 1 گھنٹہ چاہے تو ہر ہفتے اتوار میں, یعنی اتوار کے دن یا روزانہ یا جیسی بھی سیٹنگ بیٹھے, 1 گھنٹہ دین سکھانے کے لیے فکس کروں, چاہے اس کی کچھ فیس رکھوں, تاکہ وہ لوگ اس کے بہانے سے ایک مطلب روزانہ یعنی جب بھی پڑھنے کا ٹائم ہو ضرور آئیں. میں نے یہ بھی کوشش کی کہ بڑے لوگوں کو بھی دین سکھاؤں. تو اللہ کے واسطے ہم سے کام لے لو. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, ایسے کوئی امام نہیں کہے گا کہ مجھ سے کام لے لو, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کام لے لو جتنی میری زندگی ہے, جب تک میں تمہارے پاس ہوں, تمہارے ساتھ ہوں. اگر مجھ پہ تھوڑا بہت بھی ہے, جو بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس میں بہت علم ہے, مگر اتنا سا جو بھی ہے, آپ اپنے بچوں کو ہم سے پڑھوا لو تاکہ آپ کے بچے کسی قابل بن جائیں. آپ کے بچے کچھ نہ صحیح آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے کی نماز خود پڑھائیں. کم سے کم اتنا تو کر لو. ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے, میرے والد کا ہوا, میرے بھائیوں کا ہوا, میری بہن کا ہوا, جنازے کی نماز میں پڑھاتا ہوں اپنے گھر میں, اور حق بھی یہی ہے کہ جنازے کی نماز گھر کے لوگ پڑھائیں. آخر میں ایک بات بتلا دوں, جب امام صاحب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ اجازت ہے یا نہیں. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, اجازت ہے پڑھا دے نماز نہیں, ایسا پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا ایسا کیوں پوچھتے ہیں. ایسا اس لیے پوچھتے ہیں, اس لیے معلوم کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھانے کا حق امام صاحب کا نہیں ہے. جنازے کی نماز پڑھانے کا حق مردے کے قریبی رشتہ دار کا ہے, چاہے اس کا بیٹا باپ کچھ بھی صحیح, ان کا حق ہے, ہمارا نہیں ہے. مگر جب ہم نماز پڑھا رہے ہیں تو ہم ان کا حق لے رہے ہیں. اس لیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہم پڑھا دیں نماز یا نہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پڑھا دو, تو پھر ہم نماز پڑھا دیتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنی زندگی اسی طرح سے نہ گزاریں, بلکہ ہوش میں آئیں اور ہوش کے ناخن لیں, اور اپنے بچوں کے مستقبل کی, ان کے بھوشیہ کی فکر کریں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچوں کو کرنا کیا ہے. موبائل سے زندگی نہیں گزرنے والی, بریانی کے ٹھیلوں سے یا پھلوں کے ٹھیلوں سے یا ادھر ادھر کے کاموں سے زندگی نہیں گزرنے والی. اپنے بچوں کو کسی قابل بنا لو, اپنے بچوں کو کچھ بنا لو, تاکہ ہمارا سر کل فخر سے اونچا ہو. اللہ رب العزت سے دعا کریں, اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک شیئر کریں. شکریہ. سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی and like share the video.